اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی، جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے عاشورہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین، پہاڑوں، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں عاشورہ کے دن داخل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، ان کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشورہ ہی کے دن دیا گیا۔ فرعون کو عاشورہ کے دن نیل میں غرقاب کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشورہ کے دن دور فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ ہی کے دن قبول فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشورہ کے دن معاف فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، قیامت عاشورہ کے دن ہی برپا ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، ایسا ہی ہے، کیونکہ اسی دن اللہ نے عرش و کرسی، ستاروں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ لوح و قلم عاشورہ کے دن پیدا کیے گئے۔ جبریل اور دوسرے ملائکہ کو عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے عاشورہ کے دن نجات بخشی، ان کے فرزند کا فدیہ عاشورہ کے دن دیا۔ فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشورہ کے دن آسمان پر اٹھایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ درد کو عاشورہ کے دن دور کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت داؤد کا گناہ اسی دن بخشا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا ہوئی۔ خود باری تعالیٰ عاشورہ کے دن عرش پر متمکن ہوا۔ قیامت عاشورہ کے دن ہوگی۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی۔ جس دن آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے عاشورہ کے دن پتھر کا سرما آنکھ میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چشم نہیں ہوگا۔ جس نے اس دن کسی کی عیادت کی گویا اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا اس نے گویا ایک لمحہ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کو خرچ میں فراخی دو۔ جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی اللہ اس کو پورے سال آسودگی اور کھلا رزق عطا فرمائے گا۔ جس نے اس دن روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو وہ روزہ سے ہو تو اس کو اس طرح سے موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔
جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو یہودیوں نے عرض کیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، اس وجہ سے ہم اس دن کو عظیم سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا، تاہم یہودیوں سے مشابہت کے خلاف کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔